السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات دنیا نیوز آپ کے لیے لے کے آتا ہے ایک نیا پروگرام نئے موضوع کے ساتھ. آج کا موضوع جو ہے وہ گزشتہ ایک ہی موضوع سے پیوستہ ہے اور وہ ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی متعدد پریس کانفرنسز جو ہیں اور ان کے متعدد ٹیلی ویژن انٹرویوز ہیں اور ان سے پوری عوام جو ہے سر جوڑ کر یہ بیٹھ گئی ہے، سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ کیا ہمارے حکمران اتنے نااہل ہیں کہ ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ سیاسی مفاہمت چاہیے ہمیں اور تو کراچی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. کیا اس کا کہیں ایسا مطلب تو نہیں ہے کہ سیاسی پارٹیز کے اپنے اندر جو ہے موت کا کاروبار کرنے والے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں، تبھی سیاسی مفاہمت ہی اس کا حل ہے، یا کہ سیاسی پارٹیز یا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ خود سیسا پلائی دیوار بنا کے کھڑی ہو جاتی ہیں جب بھی کرمنلز کے لیے کوئی ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. اور ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف ذوالفقار مرزا کی متعدد حملوں کے بعد اب لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ ملک چاہیے یا ملک چاہیے. یعنی رحمان ملک کے اوپر اگر اتنی کاری ضربیں انہوں نے لگائی ہیں، رحمان ملک کے اوپر اتنی وہ ایویڈنسز دینے کو تیار ہیں کہ وہ ملک توڑنے کے لیے سرگرم ہیں، تو کیوں ان کے اوپر ابھی تک مقدمات نہیں ہو رہے؟ کیوں ابھی تک وہ وزیر داخلہ ہیں؟ اور دوسری طرف عدالتوں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے جو روز اب لوگ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا اب ذوالفقار مرزا کی سٹیٹمنٹ کے اوپر سو موٹو نہیں ہو سکتا؟ جن لوگوں کی انہوں نے نشاندہی کی، جن عوامل کی انہوں نے نشاندہی کی، کیا ان کے اوپر سپریم کورٹ چپ رہے گی اور ان کے اوپر کس کا آشیروار ہے؟ اور اوپر سے آج آسما جہانگیر صاحبہ جو بہت مشہور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، سینئر عہدیدار ہیں، یعنی کوئی کل کی ان کے جو اوپینین ہے وہ اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. اور آج انہوں نے کھل کر کراچی کے حوالے سے یہ بات کی کہ یہاں پہ موجود ہر پارٹیز مور اور لیس بھتہ لے رہی ہیں اور بھتہ خوری میں ملوث ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ان کو اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ سے ان کو پتہ چلا. یہ بڑے امپورٹنٹ معاملات ہیں. وہ سیاسی مفاہمت کیا ہو سکتی ہے جس سے لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں، مرنے سے بچ جائیں، جانیں کھونے سے بچ جائیں؟ کیونکہ عام آدمی جو غریب آدمی ہے، نہ وہ 3 میں نہ 13 میں، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ ان عہدوں تک پہنچ سکتا ہے نہ ان عہدیداروں تک رسائی کر سکتا ہے. لیکن اس کا حال کیا ہے کہ صرف جنوری میں کراچی کے اندر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جنوری 2011 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، کہ کراچی کے اندر تقریباً 1421 لوگ جو ہیں ابھی تک ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو چکے ہیں. اور سب سے زیادہ ہلاکتیں جولائی کے مہینے میں ہوئیں جب یہاں پہ 324 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. یعنی 324 افراد ایک مہینے کے اندر ایک شہر کے اندر ہلاک ہو گئے، اور ہم ابھی تک باتیں کر رہے ہیں کہ سیاسی مفاہمت ہو. اور میں آپ کو ایک بڑے دکھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہیں آپ کا حوصلہ ہو تو میں آپ کو ذرا سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ جنوری میں 129، فروری میں 84، مارچ میں 200، اپریل میں 169، مئی میں 118، جون میں 174، جولائی میں 324 اور اگست میں 223 لوگ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں، جس میں 5 سال تک کی عمر کا بچہ بھی موجود ہے. یعنی 5 سال کی عمر تک کا بچہ بھی جو گھر کے باہر کھیل رہا ہے وہ بھی ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوا ہے. 1421 لوگ اتنے ہی تھوڑے دنوں میں تشدد کر کے بھی مارے گئے، ٹارگٹ کلنگ سے بھی ہلاک ہوئے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں دنیا کے کسی ملک میں 1421 بلی کے بچوں کو اگر مارا جاتا، کتے کے بچوں کو اگر مارا جاتا، تو وہاں پوری عوام سڑکوں پہ نکل آتے اور احتجاج کرتے کہ ہمیں انصاف دو. ہمارے سامنے روز انسانوں کی بھیڑ چڑھائی جا رہی ہے، ہمارے سامنے روز انسان کا خون بہایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ شوز بھی کرتے ہیں، آپ لوگ شوز سنتے بھی ہیں، اس کے بعد ہم یہاں سے اٹھ کے کہیں کھانے پہ چلے جائیں گے، آپ بھی اپنے گھر میں مصروف ہو جائیں گے، کوئی ڈرامہ لگا لے گا. میں تو یہ کہوں گا کہ نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ پورا ملک، پوری قوم جو ہے اس گناہ میں کسی نہ کسی طرح شریک ہے، اور ہمیں اب کچھ نہ کچھ اس کا وار فوٹنگز کے اوپر کرنا پڑے گا. آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، ٹیلی فون پہ ہوں گی آسما جہانگیر صاحبہ، لاہور اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما جناب فرید پراچا صاحب، کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ شازیہ مری صاحبہ، اور اسلام آباد میں ای این پی کے جانے پہچانے اور بڑے سینئر رہنما حاجی عدیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ویری کوئکلی فرید پراچا صاحب،
آپ سے سوری میرے ساتھ فون پہ اب آسما جہانگیر صاحب ہیں کیونکہ ان کی فلائٹ بھی ہے تو میں پہلے ان سے بات کر لوں. آسما جہانگیر صاحبہ میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 1421 افراد ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے جنوری سے ابھی تک, اور میں نے ابھی ٹیلی ویژن پہ پتہ نہیں آپ سن پا رہی تھی کہ نہیں, میں نے یہ کہا کسی ترقی یافتہ ملک میں بلی یا کتے اس تعداد میں مارے جاتے تو وہاں عوام جو ہے سراپا احتجاج ہو جاتے. ہم لوگ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں اس ملک میں؟ مبشر صاحب معذرت کے ساتھ سراپا احتجاج تو ہم بڑے عرصے سے ہیں, مگر یہ جو ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ شروع ہوا یہ ان لوگوں نے کیا جو کہ اس ملک میں آمریت پہ اور آمر رہے, اور انہوں نے ہی ایسے لوگوں کی پش پناہی بھی کی, بڑے دیر سے گورننس کو چھوڑا ہوا تھا اور بلکہ کرمنل ایلیمنٹس کو جو ہے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی. اب آپ سراپا احتجاج تو ضرور ہمیں ہونا چاہیے اور ہونا بھی پڑے گا, مگر یہ کام جو ہوتے ہیں یہ سمٹے ایک دن میں نہیں جاتے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک دن میں ہم سمیٹ لیں گے وہ اگلی غلطی پہ ہوتے اور اینارکی اپنی جلد بازی میں اور اینارکی پھیلاتے ہیں. مگر گورنمنٹ کے اوپر پریشر رکھنا اور کوئی کنسٹرکٹیو ریکمنڈیشنز دیکھنا اور گورنمنٹ کو یہ باقاعدہ وارننگ دینا کہ یہ ان کا کام ہے کرنا کہ لوگوں کی پروٹیکشن کرے, یہ سب سے اولین کام ہے, یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. آسما بی بی مجھے پلیز ایجوکیٹ کریے گا, میں لا کو نہیں سمجھتا, آپ لائر بھی ہیں, بیرسٹر بھی ہیں, آپ سپریم کورٹ بار کی صدر بھی ہیں, کیا میری انفارمیشن صحیح ہے کہ اس ملک میں بھتہ خوری کے خلاف کوئی پراپر قوانین موجود ہی نہیں ہے سرے سے؟ دیکھیں یہ تو نہیں بات, یہ آج بحث ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, ایکسٹورشن کے خلاف آفٹر آل قانون موجود ہے, تھریٹ کے خلاف قانون موجود ہے, کسی کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے خلاف قانون موجود ہے, کسی کو انجر کرنا مارنا یہ سب قانون موجود ہیں, مگر قانون کے لفظ جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود انفورس نہیں کرتے, جبکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں کراچی کی وہ ڈی مورلائز ہوئی ہیں اور پولیٹیسائز ہوئی ہیں. جب تک وہ نہ کیا جائے, ان کو کھلی چھٹی نہ دی جائے اس حساب سے کہ وہ کسی بھی بندے کو جس نے جرم کیا ہے کسی بھی وہ گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو آپ اس کو اپریہینڈ کریں اور قانون کے مطابق چلیں. جب تک یہ نہیں ہوگا تو ان کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہے. آسما جی مجھے صرف یہ بتا دیں, لاسٹ کویسچن از کہ ہم تقریباً 350 دہشت گردوں کو عدالتوں سے, مختلف عدالتوں سے وہ رہائی پا چکے ہیں پچھلے 3 سال میں. آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا لا آف ایویڈنس جو ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں کہیں نہ کہیں گرے ایریا ہے. وہ کیوں نہیں ابھی تک ایڈریس ہو رہی ہے ایشو؟ آپ درست فرما رہے ہیں, لا آف ایویڈنس کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہماری انویسٹیگیشن مشینری کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور آج عدالت میں میں نے یہ کہا بھی ہماری ٹرائل کورٹس کی سینسٹیوٹی اور ری اورینٹیشن اور ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. ہماری ٹرائل کورٹس ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے کیسز کو نہیں دیکھتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ضرورت ہے. آسما جہانگیر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. مجھے پتا ہے آپ ایئرپورٹ کے راستے میں تھیں اور آپ نے پھر بھی ہماری کال لی, شکریہ بہت بہت. فرید پراجہ صاحب, آپ کو ملک چاہیے یا رحمان ملک چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حالات تو اس درجے کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ ریاست کا کہیں وجود ہی نہیں نظر آ رہا. یعنی جس ملک کے اندر ریاست اور ریاست کے ادارے وہ اتنے بے بس ہو جائیں یا اتنے بے حس ہو جائیں کہ لوگوں کا خون بہے, بوری بند لاشیں ملیں, لوگوں کے اعضاء کاٹے گئے ہوں, آنکھیں نکالی گئی ہوں, ان کو ذبح کیا گیا ہو, ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے کانوں کے اندر آنکھوں میں ایلفیاں ڈال کے ان کو تہ تیک کیا گیا ہو, اور پھر اس کے بعد قانون جو ہے وہ اس میں بالکل ایک بے بس نظر آ رہا ہو. یعنی اب تو یوں اتنا ذوالفقار مرزا کے انکشافات, اجمل پہاڑی کے اعترافات, پھر اس کے بعد جی فلاں چیزیں, یہ ایویڈنس وہ ایویڈنس, اس سب کے بعد ہوا کیا ہے؟ یعنی وہاں پہ پتھا بھی چل رہا ہے. اس عید کے اوپر یعنی 2 گنا شرح کے ساتھ پتھا لیا گیا. آپ کی جماعت کو کتنا ملا؟ ہم تو اس لائن کے اندر ہی نہیں. آپ ابھی کھالے لے لیجئے گا, بڑی عید پہ کھالے لیتے ہیں تو وہ بھی جبری طور پہ لیں گے نا. آسما جہانگیر نے آج یہ کہا کہ یہاں ساری سیاسی جماعتیں بھتے میں ملوث ہیں. وہ جو بھی تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نہیں ہیں اس میں. جو بھی ملوث ہیں ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں,
صورت یہ ہے کہ جماعت اسلامی اگر کھالے لیتی ہے تو ملک کی خدمت کر رہی ہے. ہمارے ہسپتال چل رہے ہیں, ڈسپینسریاں چل رہی ہیں, سب کے سامنے ہے نا جی. ہم تو کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں, لیکن جو کھینچ رہے ہیں جو لوگوں سے فطرانہ شٹر کے حساب سے لگ رہا ہے, یعنی وہاں پہ جو زبردستی فطرانہ لینے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی فی شٹر 5,000 روپے فطرانہ ہے, یہ ایک نئی فقہ آ گئی ہے. یعنی وہاں پر جو کچھ حالات ہیں, میں ابھی پرسوں کراچی کے اندر, میں اور لیاقت بلوچ صاحب تھے, ہم مختلف لیاری کے اندر ہم نے جلسے کیے, مختلف جگہ پہ کیے. یعنی وہاں پر جو حالات ہیں تینوں بلکہ پانچوں آپ اس کی آگے کرتے ہیں. یعنی کراچی کے لوگوں کو تو ایک مذاق بنایا ہوا ہے, اس میں مذہبی جماعتیں بھی تو شامل ہیں, مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی شامل ہے, جو یعنی دہشت گردی میں مذہبی جماعتیں شامل ہیں نا, میں کہتا ہوں جو بھی شامل ہے, یعنی کسی نام کے ساتھ ہے, اگر دہشت گردی فرید پراچا صاحب مذہب کے نام پہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں, میں کہتا یعنی دیکھیں نا جی, ایک کسی بھی نام پر ہو دہشت گرد جو کر رہے ہیں کہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. نام آتے ہیں نا جی, ان کے بھی آتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی آیا ہے, اتنے شریف تو نہیں ہے نا. جب اسلامی جمعیت طلبہ آپ کی عروج پہ تھی, ہم ساروں نے کٹے کھائی ہوئی, آپ لوگوں سے کیا باتیں کر رہے ہیں. ہر کالج میں آپ لوگوں نے انت ڈالا ہوا تھا. اب کی بات کریں نا جی, کراچی میں ہو رہا ہے, میں نے یہ نہیں کہ جو حافظ سلمان صاحب نے ہمیں کٹا ہوا ہے اس کو ہم بھول جائیں. کراچی کے اندر ہم امن مارچ کر رہے ہیں, کراچی کے اندر ہم ہر علاقے میں جا رہے ہیں. یہ ایک سیاست تھی نا جی, کہ جو قومی سیاست تھی, جو ملکی سیاست تھی, اصولی سیاست تھی, نظریاتی سیاست. کون سے ملک اور کون سے اصول. اب لسانی سیاست فرید پراچا صاحب کے بات پہ میں آؤں گا, لیکن شازیہ مری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, حاجی عدیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ٹو دی آفٹر بریک, ٹیک اے بریک. کم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ فرید پراچا صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. کراچی میں ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی محترمہ شازیہ مری صاحبہ نے. شازیہ مری صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شازیہ مری صاحبہ ویری کوئکلی, آج آسمہ جہانگیر نے بھی بڑی اسٹریٹ بات کی ہے کہ کراچی میں ملوث ہر پارٹی جو ہے وہ بھتے لے رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مور اور لیس جو ہے ان کی نظر میں ہم سارے آپ سارے شریک جرم ہیں. اور اوپر سے ذوالفقار مرزا نے اتنی کاری ضربیں لگائی ہیں, اتنی بڑی باتیں کی ہیں, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات جو میں نے آپ سے پوچھنی ہے کہ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں ذوالفقار مرزا نے خود اعتراف کیا کہ رحمان ٹکیت کو انہوں نے مارا, اور لوگوں کے کہنے میں آ گئے, بہکاوے میں آ گئے. تو اب ایف آئی آر کیوں نہیں کٹ رہی؟ کنفیشن تو ہے, چلے ان کی ایکوزیشن تو غلط ہو سکتی ہے, تو سیلف کنفیشن پہ کیوں نہیں ایف آئی آر کٹ رہی؟ شکریہ مبشر. میں نے سنا اسمہ جہانگیر صاحبہ کو بھی, اور اسمہ جہانگیر صاحبہ نے بڑی بنیادی باتیں کی ہیں. میرا اپنا بھی پرسنلی یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم خود کو اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے میں نہیں لائیں گے, ہم کسی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں کر سکتے. اور ڈے ون سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بارہا ہر فورم پہ یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی کرمنل ایلیمنٹ شامل ہوں, مگر ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کرمنل ایلیمنٹ کا خاتمہ کیا جائے, اپنے گھر سے شروع کیا جائے. تو یہ باتیں تو ان کی بڑی ریئل ہے, اور آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں یقیناً سخت باتیں کرنی پڑتی ہیں جب سخت انوائرمنٹ ہوتا ہے. میں پراچا صاحب کی بھی بات سن رہی تھی. دیکھیں, بنیادی طور پر ہم شروع سے یہ بھی کہتے رہے کہ سسٹمز ہونے چاہیے, انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے, اور ادارے مضبوط ہونے چاہیے. یہ اداروں کی کمزوری کے اندر جو سپیس کریٹ ہوتی ہے, اس کے اندر بہت خامیاں آ جاتی ہیں, اور ان خامیوں کا فائدہ یا ان خامیوں میں آپ کے یہاں کرمنل جو ہے وہ گرو کرتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. فرید پراچا صاحب نے بڑی معصومیت سے بیان کیا ہے کافی اور جماعتوں کے بارے میں یا کراچی کی سچویشن کے بارے میں, لیکن یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جماعت اسلامی خود ملیٹنسی کے اعتبار سے بڑی مضبوط رہی ہے. آپ کسی بھی جماعت پر کوئی بھی تہمت لگائیں, لیکن آپ خود بھی اپنے آپ کو زمرے میں ضرور لائیں جہاں پر بھتہ خوری کا ذکر آتا ہے, جہاں پر فطرانے کا ذکر آتا ہے, جہاں پر زبردستی کھالے لینے کا ذکر آتا ہے, جہاں پر جہاد کے نام پر پیسہ کلیکٹ کرنے کا ذکر آتا ہے اور پھر اس سے بندوقیں لی جاتی ہیں. دیکھیں, اگر برائی میں آپ شامل ہیں اور آج آپ کہتے ہیں کہ برائی بڑھ گئی ہے اور اب ہم توبہ کرتے ہیں, تو خدارا ماضی سے آپ خود کو ڈس ایسوسیٹ نہ کریں. الزام تراشی بہت آسان ہے, میں ایک فہرست الزامات کی لگا سکتی ہوں کسی کے بھی حوالے سے, بٹ آئی ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ کہاں میری کمی ہے, کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. سو اگر ہم یہ کنفیشن آج مل کر نہیں کریں گے, اسمہ صاحبہ نے بڑی خوبصورتی سے
اپنے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی تنقید کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ خود کنفیس کیا. اور ان اداروں میں پرابلمز ہے، لیکن اداروں کی پرابلمز جو ہے وہ ود پیسج آف ٹائم مبشر ختم ہوتے ہیں. اسی طرح میڈیا میں بھی ایشوز ہیں، جہاں جوڈیشری کے ایشوز کا انہوں نے ذکر کیا. اگر شازیہ صاحبہ آپ کے سامنے وائٹل کویسچن آتا ہے کہ ملک بچانا یا رحمان ملک، تو آپ کی چوائس کیا ہوگی؟ دیکھیں، یہ تو جہاں تک ایک انڈیویجول کا سوال ہے، میرا خیال ہے ملک کے سامنے کوئی بھی انڈیویجول نہیں ہے. ملک کے سامنے جہاں ملک کی بات آتی ہے وہاں بڑے سے بڑا نام جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ملک سب سے پہلے ہے. لیکن ایک بات میں رحمان ملک صاحب کے حوالے سے کہوں گی، دیکھیں رحمان ملک ہو یا کل کوئی اے بی سی ڈی کوئی بھی ان کی جگہ پر ہو، بات یہ نہیں ہے کہ اس پوزیشن پہ کون بیٹھا ہے، یہ ایک فیصلے کے تحت بیٹھے ہیں، چاہے وہ پارٹی کا فیصلہ ہو، حکومت کا فیصلہ ہو، ایک کنسنسس کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے پر ہمارا اعتماد ہے. اس شخص پر اعتماد ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، فیئر انف، اس فیصلے پر ہمارا اعتماد ہے. بڑی فیئر سی بات ہے. ٹو اینی پارٹ آف پاکستان، I he agree, can have I any agree. face, he can ٹھیک have ہے. any color. لیکن پرابلم ہوتی ہے نا کہ جب وہ پاکستان کے کسی علاقے سے نہ ہو اور اگر دوہری شہریت ہو پھر پرابلم ہو جاتی ہے نا. دیکھیں، جہاں تک دوہری شہریت کا سوال ہے اس پر یقیناً آئین بڑا کلیئر ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس حوالے سے کوئی فیصلہ آنا ہے تو سپریم کورٹ از ورکنگ، اینڈ ہمارا اعتماد اداروں میں ہونا چاہیے، جس کی روشنی میں یقیناً اگر اس طرح کے اعتراضات ہیں تو the courts will deal with it in a better way. حاجی عدیل صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، آپ کو بڑی دیر آپ نے انتظار کیا، میں آپ کا مشکور ہوں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ کراچی میں ملوث ہر سیاسی جماعت جو ہے بھتے میں ملوث ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ایک، اور دوسرا یہ کہ وہ سیاسی مفاہمت کیا مفاہمت ہے کہ جس کے بعد قتل و غارت ختم ہو جائے گا کراچی کے اندر؟ بہت بہت شکریہ. آسمہ بی بی نے جو بات کی ہے میں جزوی طور پہ اس سے اختلاف کروں گا. دیکھیں، ہم گزشتہ 2 سال سے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ کراس بورڈ آپریشن کریں، نہ کسی کے جھنڈے کا خیال رکھیں، نہ کسی کی ٹوپی کا خیال رکھیں، بلکہ ہم نے آفر کیا تھا کہ اس کی ابتدا آپ ہمارے گھروں سے کریں. اور اتفاق سے یہ جو آپریشن شروع ہوا ہے یہ بھی پختون آبادی سے شروع ہوا ہے، اور ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو جب ہم خود پیش کرتے ہیں کہ آئیں آپ آپریشن شروع کریں، بلکہ ہم تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اللہ کرے کہ موجودہ آپریشن کامیاب ہو، لیکن کہ فوج آئے اور ایک ایک گھر میں جائے اور ڈی ویپنائز کرے کراچی کو. لائسنس دار اسلحہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں لائسنس ایشو ہوئے ہیں، کیا پتہ کہ جو ٹارگٹ کلر کون سا اسلحہ استعمال کرتے ہیں. تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. جب ہم تیار ہیں تو یقیناً میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں عوامی پارٹی بحیثیت پارٹی نہ بتہ خوری میں، نہ ریڈ مافیا میں، نہ نارکاٹک میں ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارا جھنڈا استعمال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری ٹوپی استعمال کرتے ہوں، ہم ان کے ساتھی نہیں ہیں. ہم نے بار بار یہ کہا ہے. مصیبت تو یہ ہے، آپ نے دورے پاسپورٹ کی بات کی ہے، تو جناب ایک پوری پارٹی کو چلانے والا پاکستان کا نیشنل نہیں ہے، اور وہ پاکستان میں رہتے بھی نہیں ہے. تو بے شک عہدہ نہیں نہ لے رہے پاکستان کا عہدہ نہیں لیا نا انہوں نے، کوئی نہیں، کوئی عہدہ نہیں نہ لیا. فیصلہ کرے کہ آیا بالکل صحیح ہے. اعلیٰ عہدوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی عہدوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں کے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ 1 ماہ میں لینڈ مافیا کو شکست دے کر ہم حکومت کی ریٹ قائم کریں گے. موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم نے ایسے ہی کہہ دیا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی. ہم افورڈ نہیں کر سکتے ایک وکیل کا رکھنا، بڑا ایکسپینسو ہے سپریم کورٹ میں وکیلوں کا جانا، لیکن باہر ہم نے کچھ چندہ کیا اور ایک وکیل مقرر کیا، اور ہم نے کہا ہمیں پارٹی بنائیں، کیونکہ ہمارا تو شروع سے یہ سٹینڈ تھا کہ یہ معاملات پولیس رینجر سب کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں. لیکن اب ایک آپریشن ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ آیا وہ کامیاب ہے، خیر جانبدار ہے، کراس دا بورڈ ہے. اگر ایسا ہو، خدا کرے کہ ایسا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے جو بھی فرمایا اس کے لیے بہت بڑا دل گردہ چاہیے، بڑی ہمت چاہیے. تھینک یو ویری مچ. صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس. مفاہمت کی بات نہیں ہونی چاہیے، لینڈ مافیا والوں کے ساتھ مفاہمت کی بات نہیں ہونی چاہیے. اوکے، میں 1 منٹ کا مجھے صرف جواب چاہیے آپ سے. ہر پارٹی میں ہو سکتا ہے اچھے لوگ بھی ہوں اور برے لوگ بھی ہوں، تو ان میں سے جو برے لوگ ان کے ساتھ تو کم از کم مفاہمت نہ کریں جو بدنام ہیں مختلف معاملات میں،
جن کے متعلق ایک تو آپ سے میڈیا سے بھی بہت گلا ہے کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے پہلے میڈیا ایک بعض معاملات پہ بالکل خاموشی اختیار کرتا تھا، بولتا ہی نہیں تھا، یعنی تشبیہات دیتے تھے، اشتہاری میں بات کرتے تھے، کھل کے بات کرنے کی میڈیا کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب شکر ہے کہ میڈیا کی زبان بھی تھوڑی سی کھلی۔ اچھا جی، بڑی مہربانی۔ کہتے ہیں نا حاجی صاحب کہ میڈیا کو میں نے موقع دیا ہے۔ جی شازیہ بی بی، میں نے کہا وہ مرزا صاحب نے کہہ بھی دیا ہے کہ میں نے میڈیا کو ہمت دی ہے۔ دیکھیں میڈیا کی تو آزادی، میڈیا کی تو آزادی کئی سال سے ہے، وہ تو بالکل یو آر رائٹ، ان کو تو آزادی ملی ہے، اور جہاں یہ اپنی آزادی استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ڈٹ کے کرتے ہیں۔ اچھا میرے ایک بات مجھے بتائیں، یہاں پہ میں نے ایک بات پوچھنی ہے حاجی صاحب، مجھے ایک بات انصاف سے بتائیں۔ چلے میں حاجی صاحب جہاں مارکیٹ مافیا والے میری ایک عرض سن لیں، ادب سے کہتا میری ایک عرض ہوں سن لیں، میں دو پارٹیوں کا نام لوں گا، دو پارٹیوں کا نام بالکل، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اوپنلی نام لوں، میں نام لے رہا ہوں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک پاکستان تحریک انصاف۔ ان کے علاوہ مجھے ذرا اپنے میں سے کوئی ایک آدمی بتائے نا، یہ محترم جماعت اسلامی بھی یہیں پہ ہے، آپ بھی یہیں پہ ہیں، کہ اگر آپ لوگوں کے خلاف کو بات ہوتی ہے آپ تو ہماری گاڑیاں پکڑ لیتے ہیں، ہمارے بندوں کو پھڑکا لیتے ہیں، ہمیں سب وہ بتائیں عوامی نیشنل پارٹی کے کس شخص نے کب آپ کی گاڑی پکڑی؟ چلے تھینک یو ویری مچ۔ حاجی عدیل صاحب آتے ہیں اس پہ، بالکل میں اس کا آ کے آپ میں عدم تشدد پہ یقین رکھتا ہوں، میرے 50 سال ہوئے اس پارٹی میں، 1962 میں آتا ہوں اس پہ۔ حاجی عدیل دیکھیں میں سوری حاجی صاحب کی بات سنائیں، ہماری پارٹی نے کبھی ایسی فیڈریشنیں بنائی نہیں ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ کبھی آپ کے دفتر پہ کسی نے حملہ کیا ہے، آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ کی گاڑی روکی ہے؟ میرے اوپر تو یعنی ایک سو کالڈ مذہبی جماعت نے بھی حملہ کیا میری ذات کے اوپر تو، بٹ اینی وے میں آتا ہوں اس پہ۔ فرید احمد پراجا صاحب ہیں، حاجی عدیل صاحب ہیں۔ آئی گارنٹی یو کہ عوامی نیشنل پارٹی کبھی ایسا نہیں کرے گی، اور اگر کسی انڈیویجل نے بھی کیا ہے اور ہمیں پتہ ہو کہ وہ عوامی نیشنل پارٹی کا نام استعمال کرتا ہے، ایجنڈا استعمال کرتا ہے، ہم اسے ڈس اون کریں گے۔ ہم مسلسل 2 سال سے یہ بات کر رہے ہیں۔ ایکسلنٹ، تھینک یو ویری مچ۔ شازیہ مری بھی ہمارے ساتھ ہیں، ویل کم بیک ٹو ٹمارو فار کوئک بریک، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ ایک چیز پہ جس پہ مجھے بڑا شدید میں نے احتجاج تو نہیں میں کہہ سکتا لفظ، میں نے جس پہ میں کہوں گا کہ مجھے اعتراض ہے کہ کراچی کے حوالے سے جب بھی کوئی ریفرنس دیتا ہے کوئی سیاسی رہنما یا کوئی حکومتی رہنما، تو وہ بڑے آرام سے کہہ رہتے ہیں کہ جی روز 25 ارب کا نقصان ہو رہا ہے یا 2 ارب کا نقصان ہو رہا ہے، یا اتنا وہ 70% اکانومی جو ہے وہ کراچی کی ہے، اس کو نہ کنٹرول کیا گیا تو معاشی بحران آ جائے گا۔ یعنی انسانی جان سے بڑا کون سا معاشی بحران ہو سکتا ہے؟ ہمیں کاش پہلے انسانی جان کی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے، اس کے بعد معیشت خود بخود ہماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ فرید پراجا صاحب، آپ لوگ تو ماشاءاللہ مار دھاڑ کا بھی آپ کو علم ہے، سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہوا بھی ہے، کیا بھی ہے، یہ عام آدمی کو قتل و غارت کے ذریعے نشانہ بنا کے کس کا آبجیکٹیو اچیو ہو رہا ہے؟ یہ ایک وحشیانہ کام ہے۔ کوئی مہذب معاشرہ اس طرح کے کلچر کو کہ جہاں پر آپ اپنے سیاسی عزائم کے لیے دوسروں پر تشدد کریں، اس کا قطعاً کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شازیہ مری صاحبہ نے یہ کہہ دیا جماعت اسلامی، یعنی یہ آپ اپنی بات کا جواب دیں، آپ کی حکومت پر بڑے سوالات ہیں، آپ نے وہاں پر امن نہیں قائم کیا، 3 سال سے وہاں پر آپ کی 3.5 سال سے حکومت ہے، کبھی آپ مفاہمت کرتے ہیں، کبھی آپ پارٹیوں کو نکالتے ہیں، داخل کرتے ہیں۔ کراچی کے اندر لوگوں نے لاشیں اٹھائی ہیں، پتہ خوری ہوئی ہے۔ اچھا مجھے ایک بات ہے، اب ایک منٹ مکمل کرنے دیں، میں اس کے بعد آپ نے بجائے اپنی بات کا جواب دینے کے جماعت اسلامی کو بھی اس کھاتے کے اندر کر دیا۔ ایک واقعہ بھی ہمارا نہیں ہے کہ کہیں کو پتہ خوری ہو رہی ہو، کہیں زبردستی کھال لینے کا، اور جماعت اسلامی نے 3 مرتبہ وہاں پر میئر رہی ہے، جماعت اسلامی 2 مرتبہ میئر، 1 مرتبہ ناظم، ہمارے کونسلر رہے ہیں، ہمارے ناظم رہے ہیں۔ یہ جو سیاست آئی ہے، یہ لسانی سیاست، یہ تو جماعت اسلامی کو سیاست بدل کیا گیا ایک فوجی آمر نے، اور اس کے بعد ہوئی ہے۔ فرقہ وارانہ سیاست بھی تو ہے نا جی، فرقہ وارانہ سیاست بھی غلط ہے، لسانی سیاست بھی غلط ہے۔ جب فوجی آمر آپ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا نا فوجی عامر کو، ضیاء الحق کے تو آپ پیر مضبوط کر دیے ضیاء الحق کے تو سیمنٹ لگا کے، ہم نے اس کے نقصان اٹھائے ہیں، ہم نے نقصان اٹھائے ہیں فوجی عامر کے، چلے قوم نے اٹھائے ہیں، تو ہم مخالفتیں کرتے رہے ہیں، لیکن چلے آج کی آپ بات کریں، مجھے سینیٹر بنا دیں، مجھے سینیٹر بنا دیں، فائدے بھی دے دیں، ٹھیکے بھی دے دیں، میں بھی مخالفت کر رہا ہوں۔ کون سینیٹر بنایا جی؟
ضیاء الحق کے دور کے اندر ایک آدمی بھی ہمارا مجلس شورا میں نہیں تھا. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں. ہم نے ایک افغانستان کی پالیسی. 85 کی بات آپ کر رہی ہیں جی میں 79 کی بات کر رہا ہوں. 79 میں کتنے آپ اس کے ساتھ تھے؟ کب تھے؟ کوئی آدمی ہمارا جب ذوالفقار علی بھٹو کو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی ہوئی ہے. آپ تو جغرافیہ بدل چکی ہیں. ہم نے تو تاریخ کی مشرقی پاکستان الگ ہو گیا ہمارا. نہیں نہ کوئی جغرافیہ بدل سکتا ہے نہ کوئی تاریخ بدل سکتا ہے. دیکھیں نا یہ بات یہ ہے کہ آج کراچی کی بات کریں, وہاں پر جو امن قائم نہیں ہو رہا آپ ذمہ دار ہیں. اور یہ جو فتح خوری ہے یہ ساری میں نے کبھی نہیں کہا کہ ذمہ دار ہم نہیں ہیں. بالکل حکومت ذمہ دار ہے. ہم سارے ذمہ دار ہیں نا. لیکن ہر سٹیک ہولڈر بالکل. یعنی لیکن ٹارچر سیل آج بھی قائم ہے, آج بھی ساری چیزیں. اچھا ایک منٹ جی, ٹارچر سیل قائم ہے آج جی؟ آپ یہ وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ ایک منٹ آپ وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ یہ وثوق سے کہہ رہے ہیں. اچھا آپ ایسا کریں کہ دنیا ٹی وی کا یہ پروگرام ختم نہیں ہوگا اس وقت تک, یہ میری گارنٹی آپ کو, جب تک آپ ان کے پتے نہیں دیتے. اور ہم ابھی کراچی میں رینجرز کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہاں پہ جائیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, رینجرز کے اعجاز چودھری صاحب ابھی آپ کی دنیا ٹی وی پہ ان کی پٹی چل رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹارچر سیل قائم ہے اور ہم نے ان کے سارے پتے لے لیے ہیں. دیکھیں نا اب پتے جنہوں نے لینے تھے آپ نے تو ابھی کہا نا ٹارچر سیل موجود ہے. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. آپ ہر بات معصومیت سے کر رہے ہیں. آپ نے کبھی آپ یہ کہہ رہے تھے, کبھی آپ کہتے ہیں مجلس سے شروع میں کوئی نہیں تھا. پروفیسر غفور صاحب کس پارٹی کے تھے؟ نہیں تھے. دیکھیں نا پروفیسر غفور صاحب نہیں تھے. آپا نثار فاطمہ کس پارٹی کی تھی؟ نہیں تھے شامل. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپا نثار فاطمہ کے بیٹے آج مسلم لیگ میں ہیں, جماعت اسلامی میں ہیں, بڑے قابل احترام ہیں, جماعت اسلامی میں. وہ بھی جماعت اسلامی میں نہیں تھی, لیکن میں نے مجلس شورا کی بات کی ہے. کوئی ہمارا جماعت اسلامی کا آدمی نہیں تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں شازیہ مری, کیا یہ محض حسن اتفاق ہے کہ جب ایک طرف امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں دوسری طرف قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے؟ مبشر میرا خیال ہے کہ یہ جو پراچا صاحب بات کر رہے تھے گزشتہ 3 برسوں کی, اور آپ بھی اب خاصے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے, میں نہیں سمجھتی کہ 3 برسوں سے ہی صورتحال کراچی کی خراب ہے. کراچی کی صورتحال یقینی طور پر کچھ اوقات میں بڑی ایکسٹریم پہ خراب ہو جاتی ہے, لیکن مستقل جو سچویشن کراچی کی ہے یہ 20-25 برس ہو گئے. یہاں پر کام سب نے دکھایا ہے. میں پہلے بھی یہ کہہ رہی تھی, دیکھیں میرا مقصد پراچا صاحب پہ تنقید کا نہیں تھا, لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ حقیقت کو فیس کریں. میں خود کہتی ہوں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو احتساب کے لیے آگے کرتی ہے اور کرتی چلی آئی ہے اور بھگتتی چلی آئی ہے. اب ہر جماعت کا یہ فرض ہے. آپ بے شک اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اپوزیشن میں بیٹھ کر آپ بڑا اچھا رول ادا کر سکتے ہیں. صرف سڑکیں بلاک کرنا اپوزیشن کا کام نہیں ہوتا, سچویشن کی بہتری کے لیے بھی آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کے بھی بچے یہاں رہتے ہیں, صرف میری اولاد یہاں نہیں رہتی, یا صرف میرے رشتہ دار یہاں نہیں رہتے, یا میرے دوست یہاں نہیں رہتے, آپ کے بھی دوست احباب یہاں رہتے. کبھی کبھار ہمیں اپنے ڈفرینسز سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے. بالکل مبشر صاحب نے صحیح کہا, اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسا ایویڈنس موجود ہے, آگے بڑھیں, لے کر آئیں. کبھی نہیں روکا گیا آپ کو اس طرح کی انفارمیشن شیئرنگ سے, یہ تو اچھی بات ہوگی. آپ اعتراض کریں ہم پر, تنقید کریں ہم پر, آپ پریشر ڈالیں ہم پر, اور یقیناً یہ آپ کا حق بنتا ہے. ایک منٹ شازیہ بی بی, ایک منٹ پلیز, مجھے حاجی عدیل صاحب کو ذرا میں نے شامل گفتگو کرنا ہے. حاجی صاحب بات یہ ہے کہ حالات بتدریج بہتر ہونے کے بجائے خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ لمحہ آ گیا کہ سیاسی جماعتوں کی بھی ہاتھ سے باہر ہو گئے معاملات, تو پھر یہ کون کنٹرول کرے گا؟ دیکھیں بھائی بات یہ, ایک تو میں تاریخ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں, کوئی خفا نہ ہو مجھ سے, کہ جماعت اسلامی ایک دور میں مارشل لا کی حکومت میں بھی شامل تھی, اور اس مارشل لا نے جو آئین بنایا تھا تھوڑا سا, اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اسلامی ہے. یہ مولانا مرحوم طفیل مرحوم صاحب کے دور کی بات ہے. اب آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا. دیکھیں یہ معاملہ سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, آلریڈی نکل چکا ہے. اب دیکھیں کون سی پارٹی اسے کنٹرول کرتی ہے. ہاں, جس پارٹی کے دہشت گرد ہوتے ہیں, جو پارٹی ٹارچر سیل چلاتی ہے, جب کچھ عرصے کے لیے انہیں آواز دے دی جاتی ہے تو کچھ عرصے کے لیے خاموشی ہو جاتی ہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر وہ واقعات ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے تو ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب ایسے حالات ہیں, اب آپ کو بتائیں کہ جب اس سے پہلے جب پولیس نے آپریشن کیا تھا نا میاں نواز شریف کے دور میں, وہ بڑا کامیاب تھا. اس کے بعد وہ تمام SHOs قتل کر دیے گئے.
پھر پیپل پارٹی کے دور میں آپریشن ہوا, جن لوگوں نے اس آپریشن میں بڑا رول ادا کیا ہے ان کو تحفظ کسی نے دیا, ان کو طاقت میں آنے کے بعد چن چن کے مارا گیا. تو آج بھی آپ کی پولیس بھی ڈرتی ہے, آپ کے دوسرے ادارے بھی ڈرتے ہیں کہ کیا اعتبار ہے کہ ہم ان سیاسی قوتوں کے تحت چلنے والے دہشت گردوں کو اگر پکڑیں گے, قتل گرفتار کریں گے, کل ہمیں کون تحفظ دے گا, کیونکہ کل پھر مفاہمت ہو جائے گی, لا آف ایویڈنس والی بات آ گئی نا جو میں پہلے کہہ رہا تھا, حکومت کرنے لگیں گی. جی تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ دہشت گردوں سے مفاہمت نہیں کریں گے. آپ فیصلہ یہ کریں, ہم سب یہ فیصلہ کریں کہ جو دہشت گرد ہے, جو ٹمبر, جو لینڈ مافیا ہے, جو نارکوٹک مافیا ہے, جو ویپن کے کاروبار کرتا ہے, اس سے مفاہمت نہیں ہونی چاہیے, چاہے اس مفاہمت کے نہ کرنے سے حکومتیں ٹوٹ جائیں. لیکن جب آپ مفاہمتیں کرتے ہیں تو کون سی پولیس میں کون سی ایسی قوت ہوگی کہ وہ ان کے خلاف کام کرے؟ یا ٹھیک ہے, حاجی عدیل صاحب تھینک یو. شازیہ مری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, فرید پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. وی کم بیک ٹو دم آفٹر ویری کوئک بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے حاجی عدیل کی, شازیہ مری بھی ہمارے ساتھ ہیں اور فرید پراچا بھی. فرید پراچا صاحب نے ایک بات کی تھی, اس کے اوپر کریکشن میں کرتا جاؤں. ضیاء الحق کی کابینہ میں آپ کے پروفیسر غلام اعظم فاروقی بھی موجود تھے, پروفیسر غفور احمد بھی تھے اور پروفیسر خورشید خصوصی مشیر تھے ضیاء الحق کے. میں اس پہ آتا ہوں, یہ میرے لیے اتنی اہم بات نہیں ہے, ہمیشہ آپ آمروں کے ساتھ رہیں, آپ اگلی باری بھی رہیے گا, میں بھی رہوں گا, آپ فکر نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا, مان لینا چاہیے. میں تو مان رہا ہوں نا, آپ بھی مان لیں. موقع دیں گے تو آپ بات میں ابھی کرتا ہوں. میں نے آپ کو ایک اور کی بپتا سنانی ہے کسی کو. ناظرین, میں نے آپ کو ایک بڑی دل ہلا دینے والی ایک چیز دکھانی ہے اور سنانی ہے. اس سے قطع نظر کہ آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے یا کس طبقے سے ہے, اس سے قطع نظر کہ کس کی پریس کانفرنس آپ کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جو میں آپ کو چیز دکھانے والا ہوں یہ نہ صرف آپ لوگوں کے دل ہلا دے گی بلکہ یہ آپ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دے گی کہ ہم کتنا بڑا ظلم نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ اس کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ہم بالکل چپ کھڑے ہیں. تقریباً ابھی تک پچھلے چند سالوں میں کراچی کے اندر 10,000 سے زیادہ بے گناہ افراد, جن میں ایوریج ایج اگر آپ نکالیں تو شاید 17 سے 18 سال بنے, کہ نوجوان بے دردی سے قتل کیے گئے ہیں. اور ان میں سے میں صرف ایک بچے کی خاندان کی بپتا اور اس کی ماں کا واویلا آپ کو سناتا ہوں, اور اس کو 10,000 سے ذرا ملٹیپلائی کریے گا اور پھر سوچئے گا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بچہ ہم میں سے کسی کا ہوتا تو ہم کیا کرتے. واچ ناؤ. کوئی لڑائی نہیں ہماری, بڑے بچے تمہارے نہیں ہیں, یہ لڑائی ہوگی ہماری نہ کس کے ساتھ دشمنی ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے. بچوں کو ادھر کھیلتے کھیلتے ادھر سے گولی ماری, ادھر سے بچے کے نکلی. اور میرا بچہ میرے دل میں, اللہ کو پتہ ہے میرے دل میں کیا گزرتا ہے. اتنا پیارا بچہ تھا, ہم نے نہیں دیکھا تھا نا, چھوٹا بچہ تھا, اتنا پیارا اس کے میں تو آپ کو بتا نہیں سکتی. جب بچے باہر جاتے, بیٹا باہر نہیں جاؤ, آئی کوئی مار دے گا, دل میں خوف ہے. میرے 10 سال کا بچہ تھا, میرا بچہ اتنا تھا, میرا اتنا بچہ تھا, اتنا بچوں کی دشمنی کیسے ہو سکتی مجھے بتاؤ. میرا بھائی جو ہے نا KG1 کلاس میں تھا, فائن اسکول میں پڑھتے تھے, فائن ہیزیو سیکنڈری اسکول میں. بھائی کو نیچے نامعلوم افراد نے مارا, کرکٹ کھیلنے گیا تھا, مار ڈالا, پتہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں کس نے مارا ہے. میری امی اپنے آپ کو مارتی ہے, بھائی یاد آتے ہیں. کتنے دن ہو گئے میرے بچے کے ہاتھ, 18 19 20 دن ہو گئے میرا بچے کے. میرا دل سے روٹی میں یوں نہیں جا سکتے, میرے پیٹ میں کچھ نہیں جا رہا, میرا بچہ بہت یاد آ رہا ہے. کہاں جائے, ہمارا ملک ہی یہیں پیدا ہوا ہے. اپنے بھائی کو یا اس گلی میں آتے, میں اس کو پیچھے آتی ہوں, میں اس کو واپس گھر لے کے جاتی ہوں.
डरते हैं हम लोग। गोली मारता है पीछे से, दो लड़के, दो बंदे हैं स्कूटर पे, पीछे से मारा हुआ था, इधर से लगी, पीछे से निकल गई। मैं अपना भाई का इंसाफ चाहती हूँ, हमें इंसाफ दे दो। आपने सुनी इस बच्ची की बात, इसको अपने भाई का इंसाफ चाहिए, हिसाब चाहिए। आप सारी सियासी जमातें यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, जो नहीं है उनको भी बुलवा लेते हैं। आप इसका भाई दे दें, इसको उस माँ का बेटा दे दें, हम आपकी सियासी जमातों को सलाम करेंगे। और अब मुझे बताएं कि वो किस भत्ताखोर का था, किस जमात का वो कारकुन था, उसने कौन से कत्ल किए हुए थे। जो KG1 का स्टूडेंट था, 2 मोटरसाइकिल पे सवार लोग आए। अरे खुदा के लिए, अभी भी आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं, सियासी मुफाहमत की आप लोग बातें कर रहे हैं, किस दिल से कर रहे हैं? ये जो आपका दर्द है ना, ये फिलवाकिया सही है, हर पाकिस्तानी का है। यानी हकीकत यह है कि कोई भत्ताखोर को नहीं मार रहा, वहां कोई कातिल को नहीं मार रहा, वहां कोई टार्चर सेल वाला किसी टार्चर सेल वाले को तो नहीं ले जाता। गरीब आदमी, दिहाड़ीदार करने वाले, वो जूते पॉलिश करने वाले, वो इसी तरह के छोटे छोटे मासूम बच्चे, वो मजदूरियों पे जाने वाले, जुर्म उनका यह है कि उनके शनाख्ती कार्ड पे किसी की पहचान पंजाबी बोलने वाली है, उर्दू बोलने वाली है। हालत ये है जी कि अगर मैं यहाँ पे कोई उर्दू स्पीकिंग फैमिली दिखाऊंगा तो आप कहेंगे मैं कि मैं किसी की साइड ले रहा हूं। मैं पश्तो स्पीकिंग फैमिली दिखाई, आप कहेंगे मैं किसी की साइड ले रहा हूं। फैक्ट इज के इंसान के बच्चे हैं ये। इंसान, मैं यही बात करना चाहता हूँ कि ये शादिया, एक मिनट मुझे, ये इंसान है और इसका कोई, यानी अब सवाल सिर्फ सियासतदानों से नहीं है, ये सवाल जो है वो हुक्मरानों से भी है, ये सवाल अदलिया से भी है। यानी मुअज़्ज़ज़ अदलिया, बड़ा एहतराम है, सुओ मोटो एक्शन उन्होंने शुरू किया है और हम कदर करते हैं। एक मिनट, शाजिया बेबी क्या कह रही हैं? जी शाजिया। मुबशिर, यकीनन उस बच्ची के जो अल्फाज थे, मेरा ख्याल है आज वो पूरे पाकिस्तान की आवाज है कि हमें इंसाफ चाहिए और हर एक के लिए इनफ इज इनफ। हमारा ये मुल्क है, हमें कहाँ जाना है इसे छोड़ के, हमें कहीं नहीं जाना, हमें यही रहना है। मैंने पहले भी ये पराचा साहब से कहा था कि समझने की कोशिश करें, बच्चे आपके भी आए, हमारे भी आए, तनकीद हम किस पे करते हैं, उंगली हम किस पे उठाते हैं। अगर उंगलियां ही उठानी है तो आए मिलकर हम उस नेगेटिव एलिमेंट के खिलाफ उंगलियां उठाएं, क्रिमिनल्स के खिलाफ। एक मिनट है मेरे पास, हाजी अदील साहब करें, अल्लाह हमारी मदद करेगा, एक मिनट है, की तो मदद करें प्लीज। आपके पास इख्तियार है, हाजी अदील साहब की हमारे पास आवाज है, आपके पास इख्तियार है। एक मिनट में हाजी अदील साहब की बात सुन लूं। हाजी अदील साहब बड़े अफसोसनाक है। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, मैं अपनी अदालतों से भी कहता हूं, हुकूमत से भी कहता हूं, NRO के तहत 30-40 सियासतदानों को तो आपके मीडिया ने भी उठाला, अदालतों में भी हुए कि उन्होंने माली करप्शन किया है, लेकिन 8,000 लोग, 8,000 वो क्रिमिनल जिन्होंने दहशतगर्द थे, जिन पे कत्ल के मुकदमे, दहशतगर्द, उनको उनके मुतालिक अदालतें भी खामोश हैं, हुकूमत भी खामोश है, मीडिया भी खामोश है। अगर उन 8,000 आदमियों को जिन्होंने पहले NRO का तहफ़्फ़ुज़ लिया था, अब उनके पास NRO का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अगर सजा मिल जाती तो कराची में अमन होता। हाजी अदील साहब आपका, फरीद पराचा साहब आपका, आसमा जहांगीर साहिबा आपका, शाजिया मरी साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते सिर्फ एक बात आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने बच्चे का हाल देखा, जो क्लास 1 का स्टूडेंट था, जिसकी बहन ने कहा कि कहाँ जाएं, यही हमारा मुल्क है, यहीं पे हमने रहना है और यहीं पे बसना है, और जिसकी माँ कह रही थी कि ईद पे मुझे उस बच्चे की बड़ी याद आई और मुझे वापस चाहिए, तो क्या हम सारे मिलकर उसका एक बच्चा वापस ला सकते हैं? और इस बिपता का आपको मैं ये बताऊं कि 10,000 से ज़्यादा ख़ानदान इस बिपता में शरीक हैं। कोई महाज जंग पे अगर शहीद होता है तो वो प्राइड ऑफ ऑनर है, वो प्राइड है, वो ऑनरेबल चीज़ है, उसको फैमिलीज़ बड़े यानी उसे कबूल करती हैं और उसको उसमें वो यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं। लेकिन ये बच्चे जो गली के बाहर खेल रहे हैं, घर के बाहर खेल रहे हैं, और उनको बेदर्दी से जो इस तरह कत्ल करके जाता है, इन माँ को, इन बहनों को, इन भाइयों को हमारी कौन सी बात दिलासा देगी? उनको अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मारो, तो क्या वो मार सकेंगे ये नारा? अपने दिल से भी पूछेगा ये सवाल और अपने प्यारों से भी। और अब अपने बच्चों को अगर आप देखें
تو ان کو ایک دفعہ پیار ضرور کریے گا، کیونکہ اس ملک میں ابھی کسی کے بچے محفوظ نہیں ہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.